درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى بارس علم النبیین حاکم یوم الدین میزان الاعمال مقلب الاحوال سیف ذو الجلال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزاداران مظلوم کربلا اور محبان حیدر کرار، آپ کے سامنے میں نے بڑی مشہور و معروف حدیث پیش کی جس میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ زینت دو اپنی مجالس کو ذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے ذکر کو زینت دو، یہ نہیں فرمایا کہ میرے ذکر کو زینت دو، بلکہ رسول نہیں فرما رہے ہیں بلکہ حکم الہی پر رسول فرما رہے ہیں. منشأ پروردگار یہ ہے کہ ذکر مولائے کائنات اللہ مشکلات یاسر الدین میزان الاعمال مقلب الاحوال سیف ذو الجلال امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على کیوں محمد ہو؟ وعلى محمد. کیونکہ اسی حدیث میں ہے کہ ذکرہ ذکری، ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ العبادہ. طے ہو گیا کہ علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے اور رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مجلس برپا کی جائے یا 100 یا 200 یا 1000 یا 5000 یا 10,000 لوگ ہوں، بلکہ اگر کوئی 2 دوست بھی بیٹھے ہوں تو انہیں چاہیے کہ ذکر مولائے کائنات کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس میں سب کچھ مل جائے گا. اگر آپ علم چاہتے ہیں تو علم مل جائے گا، کیونکہ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا. اگر سخاوت چاہتے ہیں تو سخاوت مل جائے گی. کیسی سخاوت کہ ایک روٹی مانگے تو اونٹوں کی قطار جو دے دے اس ہستی کو علی کہتے ہیں. نہیں، بلکہ یہ تو بہت عام سی بات تھی. میدان جنگ میں اگر کوئی حملہ کرتا ہے اور اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے اور کہتا ہے، دیکھتا ہے کہ علی حملہ نہیں کر رہے ہیں تو پوچھتا ہے یا علی آپ اپنی تلوار دے دیجئے. یہ سخاوت ہے. ایک مرتبہ مولا نے تلوار دے دی تو پوچھتا ہے کہ یا علی کیا یہ میدان جنگ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دشمن کو تلوار دے دے؟ تو ایسے میں جواب سنیے میرے مولا کا. مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو مجھ پر وار کر رہا تھا تو میرا دشمن تھا،
جب تیری تلوار ٹوٹ گئی اور تُونے مجھ سے جو سوال کیا تو تو سائل بن گیا، اور علی کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا اللہ کا گھر ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل میدان محمد۔ جنگ میں بھی اپنی تلوار دے کے بتایا کہ علی اتنا یقین رکھتا ہے پروردگار، اور اللہ کا گھر ہے، نماز ہو رہی ہے، ایسے میں ایک سائل آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو مجھے کوئی خیرات دے دے۔ ایسے میں یہی دیکھا گیا کون علی کہ جس کے پیر سے تیر نکال لیا جائے تو حالت نماز میں پتہ بھی نہ چلے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا بارگاہ الہی میں ہوتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو بارگاہ الہی میں ہوتے ہیں۔ ایک بار اس نے پوچھا، 2 بار پوچھا، لیکن تیسری بار کہا کہ اے یا اللہ میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب جو بارگاہ الہی کا نام لیا، ایسے میں مولا کائنات نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا دیا اور اس نے وہ انگوٹھی لے لی۔ یہ کون سی انگوٹھی تھی جس سے سلیمان کی ساری حکومت چلتی تھی؟ وہ میرے مولا کی زکوٰۃ قرار پائی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو سخاوت دیکھنا ہے تو مولا کائنات کے در پہ آنا ہوگا۔ علم دیکھنا ہے تو علم کا کیا کہنا، اختیار کا کیا کہنا، کہ ابراہیم وہ ہیں کہ جو لوگوں کو معرفت الہی کراتے ہیں تو کیسے کراتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ سورج ہے لیکن ڈوب جاتا ہے تو لہٰذا یہ خدا نہیں ہے، چاند ہے وہ چھپ جاتا ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا، ستارے ڈوب جاتے ہیں لہٰذا یہ نہیں ہو سکتے۔ اور جب نمرود کے دربار میں جاتے ہیں تو ایک مرتبہ نمرود سے کہتے ہیں کہ اے نمرود، تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اگر میرا خدا وہ ہے کہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مردے کو زندہ کر کے بتا دے۔ تو ایک مرتبہ اس نے یہ کیا کہ جو سزائے یافتہ شخص تھا اسے رہا کر دیا اور ایک بے قصور کو سزائے موت دے دی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے نمرود، میرا خدا وہ بھی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کر بتا۔ میں کہوں یا ابراہیم ذرا سوچ لیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مردے کو زندہ کرنے والا خدا ہو سکتا ہے یا پھر سورج کو پلٹانے والا خدا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے وہ دور آئے گا کہ جہاں میرا مولا ٹھوکر لگائے گا تو مردہ زندہ ہو جائے گا، نہیں بلکہ ایک عورت آتی ہے مولا کے پاس، کچھ لوگ جنازہ لے کے آتے ہیں، جنازہ نہیں تھا اس میں زندہ شخص تھا، آ کے کہا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے۔ کہا کون وارث ہے؟ کہا کہ ایک ضعیفہ ہے۔ اس نے کہا کہ مولا پڑھا دیجئے۔ جیسے ہی ادھر مولا نے ارادہ کیا، ایک مرتبہ وہ جو زندہ تھا مردہ ہو گیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اب جو نماز پڑھائی تو ایک زندے کی نماز نہیں تھی، اب لوگ کہہ رہے ہیں اٹھ جا اٹھ جا، اب جو نہیں اٹھا تو یہ سب بھاگ گئے۔ ایک مرتبہ وہ ضعیفہ نے دیکھا کہ یقیناً یہ کچھ لمحے جو تھے
یہ معرفت کے لمحے تھے ضعیفہ کے لیے. سمجھ گئی کہ جو زندے کو مردہ کر سکتا ہے وہی مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے. قدموں پہ گر گئی, کہا مولا اسے زندہ کر دیجئے, میں معافی چاہتی ہوں اور ایمان لاتی ہوں. ایک مرتبہ علی نے ارادہ کیا اور وہ مردہ پھر زندہ ہو گیا. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل. اللہم صلی علی محمد وآل یا محمد. ابراہیم دیکھیے, مردہ زندہ ہو گیا, زندہ مردہ ہو گیا. یہی نہیں, مولا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کی معرفت کراتے ہیں. یہ حجت اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے, یہ حجاب اللہ ہے, یہ کلمت اللہ ہے اور یہی حجت اللہ ہے. حجت کے معنی یہ ہیں, لغوی معنی ہے کہ دلیل کے معنی ہیں, اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اگر کوئی انہیں دیکھے تو پھر اللہ پر ایمان آ جائے. یہی تھا کہ مولائے کائنات کو جب بھی لوگ دیکھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا. کیوں نہ ہو, یہ وجہ اللہ ہے, یہ ید اللہ ہے, یہ لسان اللہ ہے, یہ عین اللہ ہے. اور یہی بات تھی. دیکھیے حجت اللہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی معرفت کراتا ہے. اسی لیے میرے مولا نے جیسے ہی سورج کو پلٹایا ایک مرتبہ سجدے میں چلے گئے. مردے کو زندہ کیا تو سجدے میں چلے گئے. کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ خدا ہے, کیونکہ یہ خدا کی ہی صفت ہے, اور اللہ نے تمام صفات مولا کائنات کو دے دیے, مظہر صفات خدا بنا دیا. اب یہ ہے کہ یہ صفات تو ظاہر کرتے ہیں لیکن سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے, مظہر صفات خدا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ جسے ایک جگہ قید نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک جس طرح سے اللہ ہر کسی کے رگے جاں سے قریب ہے لیکن نظر نہیں آتا. اب کیسے سمجھے؟ تو اللہ نے یہ صفات مولا کائنات کو دی. ایک مرتبہ رسول نے, یہی وہ مہینہ تھا کہ جس میں رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مہینے میں, ماہ رمضان مبارک میں روزہ کھلانا چاہیے. ایسے میں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم استطاعت نہیں رکھتے. تو رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے ڈرو. اس روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام لوازمات کا انتظام کیا جائے, نہیں. رسول نے فرمایا ایک گھونٹ پانی پلا دو, ایک قورمہ کھلا دو, ایک کھجور, اس سے روزہ کھل جائے گا. یقیناً آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ کھلا سکتے ہیں, بہترین غذا کھلا سکتے ہیں, لیکن ثواب ایک کھجور کا بھی اتنا ہی ہے یا پھر ایک بریانی کا بھی اتنا ہی ثواب ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی لوگوں نے سنا, اب یہ ارادہ کیا, کہا کہ مولا کو کہتے ہیں کہ کل افطاری ہمارے پاس کریں. ایک نے کہا یا علی کل افطاری ہمارے ساتھ کیجیے, روزہ ہمارے پاس کھولیے. مولا نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا, یہاں تک 40 لوگوں نے کہا یا علی آپ ہمارے ساتھ روزہ کھولیے. وہ دن بھی آیا کہ دوسرا دن جب آیا تو ایک شخص مسجد میں آیا, ایسے میں دوسرا شخص آیا, کہا کل علی میرے پاس آئے تھے. یہ کہنا تھا کہ دوسرے نے کہا مسجد میں بیٹھے ہو, جھوٹ نہ کہو, کل علی میرے پاس آئے تھے.
یہ کہنا تھا کہ اتنے میں تیسرا شخص آ گیا، اس نے کہا نہ تمہارے پاس آئے تھے نہ میرے پاس نہ ان کے پاس، بلکہ علی تو میرے پاس آئے تھے۔ 40 لوگ آ گئے، سب کے سب علی 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 کر رہے ہیں، ایک نعرے حیدری۔ یا علی۔ تو پتہ چلا کہ جہاں علی علی ہوتا ہے ایسے میں سلمان خوش ہو رہے ہیں۔ کہا کہ لڑتے کیوں ہو، چلو رسول خدا کے پاس جاتے ہیں۔ رسول کی خدمت میں آئے، اب جو آئے تو رسول مسکراتے ہوئے کہا علی تو کل میرے پاس موجود تھے۔ یہ کہنا تھا کہ سب حیرت میں ہے۔ ایسے میں حسنین علیہ السلام آئے، سلام عرض کیا، کہا نانا کل تو بابا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اتنے میں جبریل نازل ہوئے، بعد درود و سلام، کل علی تو عرش الہی پر موجود تھے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر سارا مدینہ بھی کہتا کہ اگر علی کو افطار کی دعوت دیتا تو علی ہر جگہ ہوتے، کیونکہ آج بھی جو بھی ساری دنیا سے یا علی مدد کہتا ہے، میرا مولا سب کی مشکل کشائی بھی کرتا ہے۔ اور یہ نام علی ایسا ہے جب یا علی کہتے ہیں تو مشکل کشائی بھی ہو جاتی ہے اور عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی بات تھی کہ جس طرح سے یہ ماہ رمضان مبارک ہے، جہاں پر قرآن صامت کے لیے یہی ملتا ہے کہ ہر گھر میں موجود ہے، فرش پہ موجود ہے، عرش پر موجود ہے، تو مولا کائنات نے بتا دیا کہ جہاں قرآن صامت بھی ہر جگہ ہو سکتا ہے تو قرآن ناطق بھی ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پر قرآن صامت کی تلاوت ہونی چاہیے۔ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اسے 6 دن نہیں بلکہ میں ایسا لے آؤں کم سن بچوں کے لیے کہ دنیا سال میں ایک مرتبہ آفر دیتی ہے، اور وہ آفر ایسا ہوتا ہے کہ ایک خریدیے دوسرا مفت لے جائیے، بلکہ بچوں کی سمجھ کے لیے کہوں کہ بائی 1 گیٹ 1 فری یا گیٹ 2 فری، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن دنیا میں لوگ خوش ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں جب سیل لگتا ہے تو ہجوم ہوتا ہے۔ بس اللہ نے دیکھیے، اللہ نے جو آفر دیا ہے آپ کو، یہ آپ کو کہیں نہیں ملنے والا کہ اگر کوئی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، نہیں بلکہ میں کہوں ایک آیت سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اسے 6666 گنا ثواب مل رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہی قرآن صامت ہے جس میں اللہ نے مولا کائنات کی مدح کی ہے۔ نقطہ بائے بسم اللہ ہی مولا کائنات ہے۔ اور پھر حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ یقیناً جنہیں کوئی دیوار نہیں روک سکتی، کوئی شے نہیں روک سکتی، جیسا کہ ہمارے لیے ہم کوئی دیوار کے سامنے جائیں تو ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے جب تک کہ کوئی اس میں در نہ ہو۔ لیکن حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیوار کے سامنے جاتا ہے تو وہ دیوار میں در بن جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی نہیں، یہ حجت خدا وہ ہے کہ جس نے ایک ہی میرے مولا نے دعویٰ کیا ہے
کوئی مذہب کا فرقے کا حجت رہبر دعویٰ نہیں کیا. میرے مولا نے کہا ہے کہ میں تمہاری قبر میں آؤں گا. سوچئے کہ قبر تو بند ہو جاتی ہے، کیسے آتے ہیں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ مولا کیسے آتے ہیں. بھلا سوچئے کہ فرشتوں کے آنے پر تو ایمان ہے. جو فرشتے جن کی اطاعت کرتے ہو ان پر اگر یقین نہ ہو، یقیناً وہ ایسے ہی آتے ہیں جیسے فرشتے آتے ہیں. بلکہ یوں کہوں، فرشتوں کو کس طرح سے جانے چاہیے اس کو بتانے والی ہستی کو علی کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ساری صفات ہوتی ہیں. اور یہی بات ہے کہ میرا مولا صابر بھی ہے. کیسا صبر کرنے والا ہے. دیکھیے، جب رسول نے میرے مولا کو قریب بلایا اور ایک مرتبہ کہا، یا علی میرے بعد صبر کرنا. ہاں عزادارو، آج گریہ کرنا ہے، آج ماتم کرنا ہے. ہاں، وہ مولا کائنات نے کیسے صبر کیا. پہلو شکستہ ہو گیا شہزادی کا، لیکن علی نے صبر کیا. محسن کی شہادت ہو گئی لیکن علی نے صبر کیا. ہاں زادارو، کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا، دیکھا کہ مولا کائنات آ رہے ہیں. کہا کہ ہم مولا سے پوچھتے ہیں سوال. کہا، یا علی ذرا یہ بتائیے کہ ایک مرد آدمی کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا ہے؟ تو میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا، تم نے کیا سوال کر دیا؟ ایک مرد آدمی کے لیے مشکل وقت وہ ہے جب اس کے سامنے اس کی مستور پر کوئی ہاتھ اٹھائے. میں کہوں، یا علی یقیناً آپ کو وہ منظر یاد آ گیا ہوگا کہ جہاں شہزادی کونین پر ملعون نے تازیانہ مارا. میں کہوں، مولا آپ نے ایک تازیانہ دیکھا، لیکن ہائے سید سجاد، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کبھی بہن کو تماچے لگائے جا رہے ہیں، کبھی پھوپھیوں کو تازیانے لگائے. جہاں تک بات تماچوں کی آتی ہے، یہ ماہ رمضان ہے نا، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ جاب پر جاتے ہیں، جب کام کر کے گھر لوٹتے ہیں تو پیاس محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں زادارو، ذرا کربلا کی پیاس کو یاد کرو. ہائے شہزادی سکینہ کی پیاس کو یاد کرو. یہ وہ شہزادی ہے کہ پیاس کے عالم میں دھوپ میں لے جایا جا رہا ہے، اور ایسے ہی نہیں تماچے لگائے جا رہے ہیں. ہاں زادارو، یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پر وہ وقت بھی آیا کہ 19ویں کی شب آ گئی. ہاں، میرا مولا شہزادی کلثوم کے پاس ایک مرتبہ افطار کے لیے آئے. مولا شہزادی نے ایک گلاس دودھ لایا، ایک پانی کا گلاس تھا، نمک تھا اور روٹی. ایک مرتبہ مولا نے کہا، بیٹی تمہارے بابا نے کبھی ایک وقت میں 2 غذا سے طعام نہیں کیا ہے. ایسے میں شہزادی نے چاہا کہ نمک کو ہٹا لیا جائے. ایک مرتبہ علی نے
کہا بیٹی دودھ کو اٹھا لو. اللہ ایک مرتبہ مولا نے افطار تمام کیا, اٹھے, کبھی حجرے میں جاتے ہیں, کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یہی وہ رات ہے, یہی وہ شب ہے جس میں میرے رسول نے فرمایا ہے کہ مجھ پہ ضربت لگے گی. ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ مولا چلنے لگے, لیکن عزاداروں جو مرغابیاں تھیں وہ ابا کا دامن تھام لیا. اللہ مولا کو کتنا محبت کرتی تھی یہ مرغابیاں. امام نے کہا, امام حسن سے کہا, حسن ان کا خیال رکھنا. یہ کہہ کے مولا مسجد میں آ گئے. ملعون اوندھا سو رہا تھا, ایک مرتبہ جگایا, کہا اوندھا سونا شیطان کی صفت ہے. یہ کہتے ہوئے مولا گزر سے اذان پر گئے. ایک مرتبہ کہا مؤذن سے آج علی اذان دے گا. ایک مرتبہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, سارے کوفے میں آواز گونجنے لگی. سب کہنے لگے آج مولا اذان دے رہے ہیں, آج علی اذان دے رہے. مسجد کوفہ چھلکنے لگی. علی نے اذان تمام کی, محراب میں آئے, نماز کو شروع کیا, سورے تمام کیے, رکوع کو تمام کیا, سمیع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر. اب جو سجدے میں گئے مولا سبحان ربی الاعلی. ملعون نے ایک مرتبہ ایسی ضربت لگائی کہ سر چگاتا ہو گیا. میرے مولا نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما, دونوں ہاتھوں سے. میں کہوں یا علی فریاد, ذرا کربلا میں آئیے. عباس کے سر پر گرد لگا. ہائے عباس کیا کرے, شان قلم ہو گئے. میرے مولا نے فستو برب الکعبہ کہا. جبریل نے ندا دی, خد قتل امیر المومنین. امام حسن آئے, بابا کے سر کو زانوں پہ رکھا. عباس نے اپنا امامہ اتارا. ایک مرتبہ حسن نے سر کو کس کے باندھا. مولا نے کہا بیٹا حسن تم نماز پڑھاؤ, ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں. نماز تمام ہوئی. چاہنے والوں نے ایک مرتبہ ابن ملجم کو لے آئے. مشکیں کسی ہوئی تھی, زبان چبا رہا تھا, ایسے میں مشکل کشا ہے. کہا بیٹا حسین اس کی مشکیں آسان کر دو, اس کو شربت پلاؤ. میں کہوں مولا یہی حسین ہے. یہ 40 ہجری ہے لیکن 60 ہجری میں حسین کے بچے الاتش 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 کہیں گے. ایک مرتبہ علی نے دیکھا, کہا ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا. ایک مرتبہ کہا تو نے بڑا ظلم کیا, تو میرے بچوں کو عید کے سامنے یتیم کر ڈالا. ہاں زادارو گلین میں رکھ کے لے کے چلے. 19 کا دن تمام ہو گیا, 20 کا دن آ گیا. میرے مولا نے ایک مرتبہ ام البنین سے کہا ام البنین آج سفرہ بچھاؤ, میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے. سب کو دسترخوان پر بٹھایا. کہا حسین تم بھی کچھ کھا لو میرے لال. کہا
کہا بابا اگر آپ تناول کرے تو کہا بیٹا اب ہمارا افطار رسول کے ساتھ ہوگا. یہ کہتے ہوئے حسین کو قریب بلائے, ایک لقمہ دے رہے ہیں لیکن آنکھ سے آنسو بہتے جا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کربلا کا کون سا منظر یاد آیا ہوگا. آزادارو ایک مرتبہ امام حسن کو قریب بلایا, سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا, ایک غش کھا گئے مولا. ایسے میں جب غش آیا تو ایک رونے کی آواز آ رہی تھی. یہ کس کی آواز تھی؟ یہ حضرت عباس کی آواز تھی. ام البنین سے پوچھا میرا عباس کیوں رو رہا ہے؟ ام البنین نے کہا کہ آقا کیا میرا عباس اس قابل نہ تھا کہ مولا حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا. ایک مرتبہ علی نے کہا عباس کے وقار کی تجھ کو خبر نہیں, یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, تیرا پسر نہیں. حسین کو قریب بلایا, عباس کو قریب بلایا. حسین کا ہاتھ عباس کیا کہا عباس خیال رہے ہر وقت آقا کہنا, سید کہنا, سردار کہنا. آزادارو ایک مرتبہ مولا غش کھا گئے. شہزادی زینب بیٹھی ہوئی ہے سرانے. ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, رخ مولا پر پڑے. مولا اٹھے, کہا بیٹی ذرا قریب آنا. اب یہ منظر ہے کہ علی بھی رو رہے ہیں, شہزادی بھی رو رہی ہے. شہزادی کے بازوؤں کو آنکھوں سے لگایا, کہا زینب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, بیٹا صبر کرنا. ہاں اگر کوئی مشکل ہو تو یاد کر لینا. آزادارو شہزادی نے کربلا میں کبھی بابا کو نہیں بلایا. شام غریبہ خود مولا آئے, لیکن ہاں آزادارو کوفے کا دربار طے کیا. شام کا بازار جا چکی, لیکن جب شام کا دربار آیا کہا بابا آ جائیے بابا. علی کا ہاتھ آیا, آزادارو ماتم کرو, سر کو پیٹو. علی نے خدا حافظ کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. شہزادیاں رو رہی ہے, جنازہ تیار ہوا, سامنے سے ملائکہ اٹھا رہے ہیں, پیچھے سے حسنین سید سجاد دیکھ رہے ہیں, دادا کا جنازہ اٹھ رہا ہے. یہ منظر کربلا میں یاد آیا جب دیکھا کہ حسین کا لاشا جلتی زمین پر پڑا ہے. نجف کا رخ کیا, یا علی میرے بابا کا لاشا جلتی زمین پر پڑا ہے. یا امام زمانہ عرصے کو قبول فرمائیے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب. ماتم علی.